بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع۔ سورة الغاشیہ کا ترجمہ آغاز سے، بنام خدائے رحمان رحیم۔ غاشیہ کسے کہتے ہیں؟ ڈھانپ لینے والی۔ مراد قیامت ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس کی زد میں آنے سے بچ جائے، سب کو ڈھانپ لے گی۔ اسی یہ غاشیہ والے لفظ سے غشاوہ ہے، پردے کو غشاوہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے شروع میں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہو۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اسی طرح قیام ایسی مصیبت کہ جو گویا کہ ڈھانپ لے آ کر چھا جائے کسی چیز پر، اسے کہتے ہیں غاشیہ، اور اللہ نے اس لفظ کو قیامت کے بارے میں، یعنی یہ لفظ بھی ہے اور اس میں دھمکی بھی ہے کہ بچو گے نہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی کسی نے بتایا آپ کو کہ وہ جو چھا جانے والی ہے وہ کیا چیز ہے؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے ترجمہ کیا خار ہوں گے، ذلیل و خار ہوں گے۔ ان کی حالت جو دیکھے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھی حالت میں نہیں، اپنے کیے کی وجہ سے ان کی نظریں جھکے ہوئے۔ اور آپ نے بھی سورہ عبس کچھ دن پہلے پڑھی، وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ہوں گے جن پر غبار پڑا ہوا ہو، گرد و غبار پڑا ہوا، ترہقھا قطرہ، سیاہ رنگ کے دھوئیں نے ان کو ڈھانپا ہوا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ اللہ کے پیغامات کا انکار کرنے والے اور فسق و فجور کرنے والے لوگ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، یہ میں پھر عرض کروں کہ یہ صورتیں پڑھنے سے زیادہ تصور کرنے والی، امیجن کرنے والی بات ہے، تصویر۔ کاش کے خرابیوں کو نکال کر ہالی ووڈ مسلمانوں کا ہوتا اور قرآن کی ایک ایک آیت کو پکچرائز کرتے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ کیسے ہوتی۔ بعض موویز ہیں ایسے جس میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ اذا البحار فجرت، جب سمندر پھٹ پڑیں گے، تو بعض ایسی موویز بنائی گئی، ان کو جب انسان دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اندر سے زمین کے اندر سے پانی نکل رہا ہے اور لاوا نکل رہا ہے اور فلان نکل رہا ہے، اور مثلا وہ ساری زمین پانی کے نیچے چلی گئی اور ایک دن چلی جائے گی، ہر چیز غرق ہو جائے گی۔ تو یہ پڑھنے والی بھی ہے لیکن امیجنیشن کو حرکت میں لانے والی، انسان ان آیات کو پھر اپنے آپ کو لے جائے، چونکہ خدا ان آیات کے ذریعے بندے کو چاہتا ہے کہ وہاں چلا جائے اپنے تصور میں، تاکہ ٹھیک ہو کے واپس آئے۔ جیسے اگر کوئی چور چوری کی پلاننگ کر رہا ہو نا، اور اس کی خیال سوچ رہا ہو، خیالی پلاؤ یوں ہوگا، اچانک بیچ میں اگر پولیس آ جائے تو اڑ جاتا ہے وہ، اور چوری کا خیال مثلا چھوڑ دیتا ہے کہ پکڑا جاؤ۔ اگر ان کو صحیح طرح سے تصور کیا جائے تو چوری چکاری کا خیال پھر انسان کو نہیں آتا، بچ جاتا اس سے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اور یہ کوئی چھوٹے موٹے بندے نہیں ہوں گے، زیادہ تر صاحبان اقتدار اور زیادہ تر صاحبان مال، انبیاء کے مخالف، خدا کی پرواہ نہ کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے، جو دنیا میں جن کی اکڑ ہی نہیں سنبھالی جاتی تھی، وہ ہوں گے زیادہ تر، ذلیل و رسوا ہو رہے ہوں گے وہاں پر۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن خار ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عاملہ عمل سے، بہت کام کیے ہوئے،
انسان نے بہت مزدوری کی ہو نا تو کیا ہوتا ہے؟ ناصبہ، تھک جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات، یا خود آپ پہ کوئی ایسا کوئی کبھی آپ کو بہت مشقت والا کام کرنا پڑے تو جب وہ ختم ہوتا ہے تو آپ دھڑام سے مثلا صوفے پر یا کرسی پر یا مثلا وہاں بیٹھ جاتے ہو اور کہتے ہو کہ تھک گیا. تو ان کی حالت اللہ بیان کر رہا ہے کہ کام کر کر کے دنیا میں، دنیا کی خاطر محنتیں کر کر کے، چالیں چل چل کے، پاپڑ بیل بیل کر تھکے ہوئے، اور رزلٹ بڑا گندا نکلا ان کا. ان کی کوششوں کا جو رزلٹ نکلا ہے الٹیمیٹلی وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو اب بندہ دیکھو، میں نے اتنی محنت کی اور کر کر کے تھک گیا، اور یہ آگے مجھے کیا چیز اینڈ میں مل رہی ہے مجھے؟ عاملۃ، محنتیں دونوں نے کی ہوں گی، جنت والوں نے بھی جہنم والوں نے بھی. لیکن ادھر فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سورہ انشقاق میں گزرا. بہت جلدی تھوڑا سا حساب لے کے، آسان سا حساب کتاب کر کے اسے کہیں گے کہ جاؤ، لیکن دوسرے صاحب کو پکڑ لیں. عاملۃ ناصبہ، یہ میں عرض کروں کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، انسان کا تصور اس کو صحیح بیان کر سکتا. عاملۃ ناصبہ، کام کر کر کے، عمل کر کر کے تھکے ہوئے، یعنی دنیا کے لیے عمل کر کر کے تھکے ہوئے. رزلٹ کیا ہے؟ تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں پھینکے جائیں گے، جھلسائے جائیں گے. یہ رزلٹ. تسقا من عین آنیہ، شدت گرمی کی وجہ سے جب پیاس لگے گی تو ایک کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے سیراب کیا جائے گا. اور قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا کہ وہ ان کو جب پئیں گے تو جہاں جہاں سے گزرے گا وہاں سے جلا دے گا. یعنی ان کی رگوں کو بھی، یعنی جس نالی سے انسان کے اندر پانی جاتا ہے معدے تک، جہاں جہاں سے گزرے گا جلا دے گا. خدا بند عالم ہم تصور نہیں کر سکتے، تھوڑا بہت تصور کر سکتے ہیں. کیسے کہ کھولتے ہوئے پانی کو آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں، مثلا آپ سمجھیں چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے اور ایک بڑا سا گھونٹ بھر جائیں اور چائے جو ہے بہت گرم ہو تو کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ تو اس سے ان ایک تصور کیا جا سکتا ہے. تسلا نارن حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جھلسایا جائے گا. تسقا من عین آنیہ، اور جب پانی مانگیں گے مثلا تو سخت کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پلایا جائے گا. لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا. الا من ضریع، سوائے ضریع کے، ضاد رے یہ عین. ضریع کیا ہے؟ اس کو آپ امیجن کرنے کے لیے صحرائی پودے کا تصور کریں کہ جو انتہائی سخت ہوتا ہے، بد ذائقہ بھی ہوتا ہے اور اس کے پتوں پر بھی کانٹے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو کھانے کا انسان تصور نہیں کر سکتا. تو ان کے لیے خاردار جھاڑیوں کے علاوہ، خاردار یعنی کانٹے دار جھاڑیوں کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں ہوگا. لا یسمن، بھوک بھی نہیں مٹائے گا، ولا یغنی من جوع، اور یعنی بدن کی کسی ضرورت کو پورا بھی نہیں کرے گا. کھانا بندہ کھاتا ہے نا، بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور اس کی جو انرجی ہوتی ہے اس سے بدن کام کرتا ہے. نہ یہ بدن کو طاقت دے گا، نہ بھوک ہی مٹے گی. کھاتے جائیں گے، بھوک نہیں مٹے گی، پیتے جائیں گے، پیاس نہیں مٹے گی. کوئی خیر نہیں ہے. سورہ اما یتساءلون کیا فرمایا تھا؟ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کوئی ٹھنڈی چیز نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیما وغساق. حمیما یہی ہے کھولتا ہوا پانی، وغساق بدترین پیپ. یعنی انسان بولے بھی تو اس کو قرات آتی ہے، تصور کرے تو خدا چاہتا ہے کہ آج تصور کر لو تاکہ بچ جاؤ. یعنی میری رحمتوں کی میں شک کوئی نہیں ہے، لیکن ان سب کو تم نے نہ مانا اور پھر بھی ڈٹے رہے نفس پرستی میں، تو پھر عذاب بھی ایسا دوں گا کہ تمہیں پتہ چل جائے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو پھر اس دن اس جیسا عذاب، وہ ایسا عذاب دے گا کہ کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور وہ ایسی پکڑ کرے گا کہ تم جان جاؤ گے کہ ایسی پکڑ پہلے کسی کو تم نے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اس نے کرنی ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا،
اللہ سے زیادہ اپنی بات کا سچا کون ہے؟ اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. خاردار جھاڑی کے علاوہ ان کے لیے غذا نہ ہوگی، لا یسمن، نہ بدن کو فائدہ دے گی، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک مٹائے گا. صدق اللہ العلی العظیم.